لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر عمل ہم کر لیتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اگر نہیں کیا تو ہمارے پاس اس کا کیا جواز ہے، کیا دلیل ہے؟ کتاب مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے مخالفت کی اللہ کے رسول کے، جس نے مخالفت کی اللہ کے رسول کی، اس کے بعد کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات اس کے سامنے آ گئے، قرآن اور سنت اس کے سامنے آ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا حکم ہے، پھر بھی یہ مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں پہ یہ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اور جہاں جانا چاہتا ہے اس کو ہم اسی طرف پلٹا دیں گے۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کے بعد اور اس کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ آج ہم غور و فکر کریں، یہ 12 ربیع الاول جو منایا جاتا ہے، یہ تیسری عید جشن عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے، کیا احادیث کے اندر یا اللہ کی کتاب کے اندر تیسری عید کا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 2 عید منانے کا حکم دیا ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید کسی حدیث کے اندر نہیں، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا نہ صحابہ نے منائی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام دین کے اندر یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، کہ ان لوگوں کا یہ خیال اور گمان ہے جیسے سورہ احقاف کے آخر کے اندر اللہ رب العزت ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہو کہ کیا تمہیں میں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ غارت ہے، ان کی ساری کوششیں تباہ اور برباد ہے۔
اس لیے دلہ کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے بٹکے ہوئے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں. یحسنون، یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ بیان فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کہ آیات کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اس کے ملاقات کا. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ان کے تمام اعمال جو کرتے ہیں یہ برباد ہے. ان کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا کہ ان کے اعمال کو تولا جائے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا، اس لیے کہ یہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی سنت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ کے بندو، آج ہم اپنی امت کا جائزہ لیں، کس طرح دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. پورے سال کے اندر ایک دن منانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. فرض نماز تک نہیں پڑھتے، روزہ تک نہیں رکھتے ہیں. اعمال کا جائزہ لیا جائے تو ہر برائی موجود ہے. جھوٹ، زنا، دھوکہ، ملاوٹ، رشوت، سود، ماں باپ کی نافرمانی، قتل و غارت گری، جھوٹ، وعدہ خلافی، الغرض وہ تمام برے اعمال آج اعمال کے اندر موجود ہے. عقائد اگر دیکھے جائے تو شرک سے لت پت ہے. کہیں یا رسول مدد کے نعرے ہیں، کہیں یا علی مدد کے نعرے ہیں، اور کہیں یا غوث مدد کے نعرے ہیں. غیر اللہ کی پکارے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے. 11ویں ہے، 12ویں ہے، حسن اور حسین کی سبیلیں ہیں. اللہ کے نبی اور ولیوں کے واسطے اور وسیلے ہیں. گلوں کے اوپر، گلوں کے اندر اور بازوؤں پر تعویذ لٹکے ہوئے ہیں. کالے داغے، کڑے اور چھلے ہیں. گائے کے سینگ، گھوڑے کے نال پہ اعتقاد ہے. نظر بد سے ڈرتے ہیں، جادو اور منتر سے ڈرتے ہیں، کالی بلی سے ڈرتے ہیں. کالے جھنڈے پر ان کا اعتقاد ہے. لوبان کی دنیا کرتے ہیں، اس پہ اعتقاد ہے. سیپی اور منکے پر اعتقاد ہے. الغرض آج یہ قوم اور اس قوم کی اکثریت عقیدے میں آج یہ ہندو سے بدتر ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ سے بدتر ہو گئے ہیں. اللہ کے بندو، ذرا غور و فکر کرو، یہ امت آج کس ڈگر پہ چل پڑی ہے. اور یہ ان پیشہ ور مولوی اور پیروں کا کام ہے جن سے دنیا کی محنت اور مشقت نہیں ہوتی. خانقاہوں کے اندر، درگاہوں کے اندر، مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نذرانوں اور شکرانوں کے اوپر، چندوں کے اوپر ان کا گزارا ہو رہا ہے. حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے حالات بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے اس دین پہ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے اوپر ہے. اللہ کے بندو، جب یہ دین مولوی اور پیروں نے اس کو معاش کا ذریعہ بنایا تو اس کے بعد حق کے اوپر پردے ڈالے گئے ہیں.
پھر یہ شرک اور کفر کا، بدعات اور رسومات کا دین جو ہے یہ دنیا کے اندر ایجاد ہوا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہدم مچا ہوا ہے، آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا نام و نشان نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں اس کا نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میرا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد۔ تو یہ دور جو تھے اللہ کے رسول کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اس بہترین دور کے اندر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے یوم وفات منایا ہے، نہ کسی نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے تو وہ ثبوت پیش کرے، کسی ایک حدیث سے اس کا ثبوت پیش کرے۔ 63 سال زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے دنیا میں، اس 63 سال کے اندر کوئی ایک ایسی بات پیش کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کے منانے کا حکم دیا ہو، کسی ایک صحابی کا عمل پیش کر دے کہ صحابہ کرام نے یہ یوم ولادت منایا ہو، کسی تابعی سے کوئی دلیل پیش کر دے کہ انہوں نے یہ یوم منایا ہو۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد نہ صرف یہ یوم مناتے ہیں بلکہ پھر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز پیش کی جاتی ہے۔ 12ویں کے نام سے قرآن مجید کے اندر اللہ نے 4 جگہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیے ہوئے چیز کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 146، سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ اللہ 4 چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اللہ کے بندو، آج اس حرام کو ثواب سمجھ کر لوگ جو ہے دیتے ہیں اور کھاتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ذرا پوچھا جائے ان سے کہ یہ عمل کون سی حدیث کے اندر ہے کہ اس رات کو جاگنا ہے اور پھر دن کو روزہ رکھنا ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قرآن مجید کو اپنی مادری زبان میں سیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی یقینی طور پہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، یہ قرآن مجید اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ حق پر جو پردے ڈالے گئے ہیں وہ پردے اٹھائے جائے۔ اس کو اللہ نے نور مبین کی کہا ہے، فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے کتاب والو، ہمارا رسول یہ آیا ہے تمہارے پاس، اس لیے آیا ہے تاکہ جو کچھ تم نے چھپایا ہے اللہ کی کتاب میں سے اس کو یہ رسول کھول کھول کر بیان کرے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزیں ان سے یہ ویسے ہی درگزر کرتا ہے۔
ورنہ تمہاری شرارتیں تو اس سے بھی زیادہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کے طرف سے نور آیا یعنی کتاب مبین آیا ہے، یہ روشنی والا کتاب آ گیا ہے. یہدی بہ اللہ، اس کتاب سے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. دیکھیں کتاب سب مانتے ہیں، کتاب کے ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن اس کتاب سے اللہ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے من اتبع رضوانہ، جو تابعداری کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کی. یہ نہیں کہ مخلوق کو وہ راضی کرے. آج ایسا لگتا ہے الیاذ باللہ اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کوئی ولی کو راضی کر رہا ہے، کوئی نبی کو راضی کر رہا ہے، کوئی پیر کو راضی کر رہا ہے، کوئی مرشد کو راضی کر رہا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے سچے ولی اور سچے نبی اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس کے رسول کے طریقے پہ عمل کریں. اللہ بیان فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ بیان فرماتا ہے سبل السلامی، جو لوگ سلامتی کی راہوں کی اتباع کرتے ہیں، سبل السلامی، جو لوگ اللہ کے خوشنودی کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، امن کے راستے دکھاتا ہے، اسلام کے راستے پہ چلاتا ہے ایسے لوگوں کو. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ایسے لوگوں کو پھر اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے. وہ مولوی کی باتوں میں نہیں آتا، وہ پیر کی باتوں میں نہیں آتا، وہ اکثریت کی پھر پیروی نہیں کرتے، وہ اندھے مقلد نہیں ہوتے، وہ آنکھیں کھول کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنے حکم سے ایسے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اپنی کتاب کی طرف لاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی توفیق اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے. تو اللہ کے بندوں، آج سے پہلے یہود و نصارہ نے بھی یہ شرک کیا تھا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا تھا. آج اس امت کی اکثریت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا گردانا، عالم الغیب گردانا، ہر جگہ حاضر اور ناظر جانا، اور اس کے بعد پھر پکارے لگاتے ہیں المدد یا رسول اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیازیں پیش کرتے ہیں. یہ سارا وہ کفر اور شرک ہے جو اس سے پہلے یہود و نصارہ نے کیا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا ہے، منع فرمایا کہ لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے، نصرانیوں نے بڑھایا تھا، اللہ کا بیٹا گردانا، عالم الغیب، حاضر اور ناظر، مشکل کشا بنایا، تم یہ کام نہ کرنا. انما انا عبد، سنو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو خود اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہوں، اللہ کا محتاج ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. لیکن افسوس کہ آج رسول کو بشر ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور اصل محبت جو تھی اس کی پیروی آج اسے چھوڑ دیا، اور وہ پیروی جو یہود و نصارہ کرتے تھے آج یہ امت کی اکثریت بھی اسی پیروی کے اندر لگ گئی ہے. یعنی نبیوں کی پوجا پاٹ کے اندر، ولیوں کی پوجا پاٹ کے اندر اللہ کے بندوں، اللہ کی کتاب
جو نور مبین ہے آ چکا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے آج صحیح حالت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے تو ہمارے درمیان یہ کتاب چھوڑ کے گئے تھے، اور ہمیں اس بات کی اس نے ضمانت دی ہے کہ اگر اس کتاب کے پیچھے تم چلے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اس پہ عمل کرو، اس کی تبلیغ لوگوں کے سامنے اس کی آیات کو بیان کرو۔ یہ وہ کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر لوگ وہی ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو عام کرو تاکہ اس امت میں سے یہ بدعات اور رسومات جو آج لوگوں نے اپنے طرف سے ایجاد کیے یہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی قرآن اور سنت کا اجرا ہوگا اس امت کے اندر، لوگ نیکی کریں گے اور برائیوں سے بچیں گے، توحید کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور شرک سے بچیں گے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں آئے گی، اللہ کا عذاب جو ہے وہ ٹل جائے گا۔ اور اگر اسی طرح بدعات اور رسومات کے اندر، شرک اور کفر کے اندر پڑے رہے، اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی سنتوں کو فراموش کرتے رہے، پامال کرتے رہے، تو آج جو عذاب اس امت پہ آیا ہے، بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہے، قتل و غارت گری ہے، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، زنا ہے، لوٹ مار ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، مہنگائی ہے، ظالم حکمران ہے، یہ سارے عذابات اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس عذاب سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے طرف رجوع کریں، اس کے رسول کے سنتوں کی طرف رجوع کریں، شرک اور کفر سے، بدعات اور رسومات سے، گناہوں سے بچے، اللہ کی یکتائی پر ایمان لے آئے، اس کی وحدت پر ایمان لے آئے، اس کے رسول کو اپنا امام، اپنا قائد، اپنا رہبر اور رہنما مانے اور اس کی پیروی کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔